سورۃ الرعد آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ يحکم لا معقب لحکمہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ کل آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر کفر کی سرزمین کے سکڑنے اور اہل اسلام کی زمین کے پھیلنے کا جو وعدہ کیا تھا اور جو خبر دی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرمائی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، میں کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیسے آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، ان کی زمینوں کو چاروں طرف سے تنگ کرتے ہوئے، ان کی زمینوں کو کم کرتے ہوئے، سکیڑتے ہوئے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہے، وَهُوَ سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جو زمین عطا فرمائی، اس کی دو صورتیں، ایک مکی جو ہے نا وہ اسلامی دور کو لے کر کے، ایک مدنی اسلامی دور کو لے کر کے بیان کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں یہ زمین کا سکڑنا ہو تو پھر وہ اشاعت اسلام کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ میں ان کی زمین کا سکڑنا ہو تو پھر فتوحات اسلام اور غلبہ اسلام کے ساتھ تھا۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ تو آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ وہ زمینیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو عطا فرمائی تھی، آج وہ اہل اسلام کے ہاتھوں سے نکل کر اہل کفر کے ہاتھوں میں جا چکی ہیں۔ جی، ہمارا عوام کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جناب ایک آزاد قوم ہیں، میں اپنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم پاکستانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہند کے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں، یہ ساتھ بھوٹان والے ہیں، دوسرے کیا نام اس کا بنگلہ دیش والے ہیں، ان سب کا نظریہ اور سوچ فکر یہی ہے کہ ہم آزاد لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ہم غور کریں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک اہل اسلام کو دیے رکھی، 1000 سال تک۔ آج یہ زمین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آج بھی ہم اہل اسلام جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 200 سال پہلے 300 سال پہلے انگریز یہاں آیا تھا، اس کو یہاں سے نکال دیا گیا، وہ یہاں سے نہیں گیا۔ سمجھایا نا جی؟ وہ یہاں سے نہیں گیا انگریز، اس نے اپنے کاٹھے اور دیسی انگریز تیار کر کے سارا معاملہ ان کے سپرد کیا ہے، ان سے دستخط لیے ہیں، اس نے کہا تم میرے باج گزار بن کے رہو گے، تم آزاد قوم نہیں ہو۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، بلکہ ایک دو تین دن درس جو ہے نا پہلے جو ہوا ہے اس میں یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ آج بھی ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھایا نا جی؟ اگر ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو پھر بتائیں نا، مقدمہ لے کے جانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، آگے جو سننے والا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، فیصلہ جو ہے وہ برطانیہ کا کیوں ہے، برٹش لا کیوں چل رہا ہے؟ ظاہری بات ہے جس کا قانون ہوگا، اب مثال کے طور پر ایک بھائی ہے، اس کا گھر ہے، محلے کا کوئی بندہ جو ہے مرضی اس کی چلتی ہے، یہ گھر میں کہتے ہیں آج کدو شریف بنا لو، آج جناب دال بنا لو، آج فلاں چیز بنا لو، لیکن مانی کسی اور کی جا رہی ہے۔ تو بتائیں جس کی مانی جا رہی ہے سربراہ وہ ہوا یا جو گھر میں ایسے لگا پھرتا ہے سربراہ وہ ہوا؟ جس کی مانی جا رہی ہے وہی سربراہ ہوا نا۔ وہ بیٹھا کہیں سے بھی کہہ دے جناب پنکھا بند کر دیں، پنکھا چلا دیں، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، تو سربراہ کون ہوا؟ پھر مالک کون ہوا حقیقت میں؟ مالک تو وہی جس کا حکم چل رہا ہے نا۔
تو بھئی آج بھی حکم اسی کا چل رہا ہے، یہ پارلیمنٹ کا دیا ہوا نظام اسی کا ہے، ہاں جی، اور تھانے کا کچہری کا ٹوٹل نظام اسی کا ہے۔ آپ اس سارے نظاموں میں سے ایک فیصلہ بھی بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ کو فیصلہ بدل سکتے ہیں تو آپ پھر بتائیں آج تک آپ کے ملک کے اندر خدا رسول کے کتنے گستاخوں کو پھانسی دی گئی ہے؟ کسی ایک کو دی گئی ہو بتائیں؟ سزا سنائی ضرور جاتی ہے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لیکن وہ سزا دینا، اس سزا کا نفاذ وہ کبھی نہیں ہوگا یہاں اس قانون کے ہوتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باج گزار ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جیسے برطانیہ کے اندر رہ کر برطانیہ کا قانون توڑنا منع ہے نا جی، یہاں رہ کر بھی اس کا قانون توڑنا منع ہے۔ ہاں خدا رسول کا قانون توڑ لیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز کو نہیں پڑھتا نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، روزہ نہیں رکھتا نہ رکھے، سب کے سامنے کھاتا پیتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن وہ جو ریٹ ہے نا اس کی، وہ آج یہاں بھی قائم ہے، وہ جناب ہندوستان میں بھی قائم ہے، بنگلہ دیش میں بھی قائم ہے، بھوٹان میں قائم ہے، برما میں قائم ہے۔ یہ پورے علاقے جو ہیں یہ سارے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں اور اس سے پہلے کے یہ مملکت اسلامیہ میں شامل تھے سارے، اور آج پوری ساری جگہوں پر قانون اسی کا چل رہا ہے، ریٹ اسی کی قائم ہے، اس ریٹ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا وہ بھی اسی کے قبضے میں ہوا، حکم جب اس کا چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں جس کی مرضی جناب نئے نئے چہرے آتے رہیں، کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا، کبھی بدل بدل کے آتے رہیں گے، لیکن حقیقت کے اندر فرما بردار اسی کے ہوں گے، اس کے حکم پر سرتابی نہیں ہو سکتی۔ آخر بتائیں نا یار، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی زمین سکڑ رہی ہے، ہماری پوری لپیٹ دی گئی ہے، نہیں سمجھ آ رہا؟ ہماری پوری لپیٹ دی گئی ہے، اور آپ یہاں دیکھیں اکیلی زمین کیا سکڑی ہے ہمارے مدارس کو دیکھ لیں، مدارس کے گرد کیسے شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے۔ مدرسے والوں کو کہا کہ یہاں انگریزی بھی پڑھاؤ بھائی، سکول والوں کو نہیں کہا کہ یہاں نماز کا طریقہ سیکھ لو یار، خدا رسول کا خوف سیکھ لو یار، ہاں جی، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے وہ سیکھ لو، تم تمیز کیا ہوتی ہے نہیں کسی کو نہیں سکھائی۔ اور یہاں ان کو کہا انگریزی بھی پڑھو فلانے بھی پڑھو، مسٹر چپس آ گیا جی، مدرسے والے مسٹر چپس کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی جناب وہ ایک خاتون ہے کوئی گھر سے روانہ ہوئی تھی تیز رفتار کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ، اس کا بھی قصہ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں تاکہ وہ بھی پڑھیں، اس سے بھی کوئی تھوڑی سی روشنی حاصل ہو، کیونکہ مومن کی تو گم شدہ نعمت ہے نا، جہاں سے ملے لب لے وہاں سے بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج جو ہے انہوں نے پورا نظام ان پہ مسلط کیا، وہ ٹھونسا ہوا ہے، اور مدرسے میں اپنی ساری چیزیں داخل کیے جا رہے ہیں، اور مدرسے والی چیزیں جو تھیں جہاد ہوگا خلافت ہوگا، یہ سارے مسئلے ایک ایک کر کے جناب اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ مدرسوں پہ پابندی ہے، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو، ہاں جی، ایک ایک بچے کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور پورا ذلیل کر کے تاکہ کوئی اس طرف آنے کا نام بھی نہ لے۔ پورا قرآن پڑھا ہوا چپراسی کی نوکری نہیں لگ سکتا، بتائیں، جب تک جناب وہ انگریزی نہ پڑھ لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں بندہ بڑے سے بڑا عالم ہو یار، سکول میں استاد نہیں لگ سکتا، بڑے سے بڑا عالم، دنا سے دنا بندہ ہو نہیں لگ سکتا، جو کیوں؟ اس نے پاس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تعلیمی نظام سارا اسی کے ہاتھ میں۔ دوائیاں ہماری، آپ میڈیکل کا شعبہ دیکھ لیں، کتنے شعبہ آپ کے پاس ہے، کون سی دوائی آپ جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی آپ کو پھر وہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایسا معاف کر دیا گیا، اور اس سے بڑھ کر اور غلامی کیا ہوگی کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کافر کے نظام کو اچھا سمجھ رہی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو نظام دیا ہوا تھا، جس نظام سے اشاعت اسلام ہونی تھی اور فتوحات اسلام اور غلبہ اسلام کی راہیں ہموار ہونی تھی، ہم نے اس نظام کو ظالمانہ نظام کہنا شروع کر دیا۔ آج بھی جب کسی بندے کے سامنے اسلامی نظام حکومت کی بات کی جاتی ہے، وہ ہاتھ کٹیں گے، پاؤں کٹ جائیں گے، ہیں جی، گلے کاٹ دیے جائیں گے، نو 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 نو، یہ نہیں، کس نے یہ ذہن میں بٹھایا؟ بتائیں بھائی۔
اسلامی نظام حکومت تو وہ نعمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو للکارتے ہوئے فرما رہا ہے ہاں بھائی تمہیں دکھ نہیں رہا انا نات الارض ننقصها من اطرافها, ہم کیسے چاروں طرف سے آ رہے ہیں اور زمین تمہاری سکیڑتے چلے جا رہے ہیں, ہر طرف اسلام کی رونقیں اور بہاریں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں, ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. آ جاؤ اسلام کی دامن رحمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے نظام رحمت قرار دیتے ہوئے بطور یعنی کہ ایسے شاندار انداز میں بیان فرما رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک فخریہ بات بن جائے, مسلمانوں کے لیے ایک جناب وہ خوشی والی بات بن جائے. یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہو گیا, ہمارا تو نظام جو ہے نا وہ چاروں طرف سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. جس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظام رحمت قرار دے, جب قوم اسی نظام کو نظام ظلم قرار دینا شروع کر دے, ان کے ذہنوں میں دماغوں میں یہ بات بھر دی جائے, بٹھا دی جائے کہ بھائی اسلام کا نظام آ گیا تو تمہارے ہاتھ کٹیں گے, تم پہ جناب ظلم و ستم ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ وہ ہوگا. تو بتائیں جب ایسے ڈریں گے اس نظام کے ساتھ تو بتائیں وہ کبھی کھڑے ہوں گے اس نظام کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا. اچھا ابھی دیکھیں پھر یہ زمین جو ہے نا ہماری, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اکیلا غزہ جا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اکیلا اندلس گیا ہے. پیارے بھائیو, پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک بالش زمین نہیں ہے جس پہ اسلام کا قبضہ ہو, ایک بالش زمین بھی. ایک گٹھ سمجھتے ہیں اتنی زمین جہاں اسلام کی عمل داری ہو, جہاں پہ اسلام کی قوت نافذہ کام کر رہی ہو پوری دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں جی اسلام تو پورا حجاز مقدس میں ہے جی, مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں, یہاں پہ ہمارے کئی بیچارے بھولے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام تو وہاں پہ ہے, اسلام وہاں پہ ہے. بتائیں نا جی پاکستان میں یہاں فوجیں کس کی کھڑی ہوئی ہیں باہر بارڈروں پہ؟ پاکستان کی ہیں نا. ہندوستان کے باہر فوجیں کس کی کھڑی ہوئی ہیں؟ ہندوستان کی ہیں. سعودیہ پورے پہ فوجیں امریکہ کی کھڑی ہوئی ہیں اور ہم زندہ باد ہیں. انس سعودی فوق فوق, یہ فوق فوق پڑھنے سے فوق تھوڑا ہو جاتا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ مدینہ منورہ ہیں جی جہاں سے پوری کائنات کے سپہ سالار اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں ہیں جی, اس مملکت کی فوجی اپنی کوئی نہیں. بتائیں نا کیا ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ یار. فوجی ان کے کھڑے ہوئے ہیں, تنخواہیں جناب ان کی جا رہی ہیں, حاجی صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ان کی جیب سے پیسے جناب ان کو جا رہے ہیں. تو وہ جناب ملک جس کو سعودیہ کہا جاتا ہے, اس ملک کے اندر فوجیں جناب اسی کی کھڑی ہوئی ہیں. آپ بتائیں نا یار کہاں پہ آپ کی اسلام کی ریٹ قائم ہے؟ کون سی ایک بالش زمین بتا دیں جہاں پہ کہیں جی یہاں پہ اسلام کی عمل داری ہے؟ بتائیں. عمل داری سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی حکومت ہے. یہ نام لینے سے جناب اسلامی فلانا تو اسلامی فلانا ملک تو اسلامی فلانا, اس طرح اسلامی تھوڑے ہو جاتے ہیں. بتائیں نا اس نے پوری دنیا کے اندر جناب کیسے نظام اپنا ٹھونسا ہوا ہے. نظام حکومت جو ہے اس کا پوری دنیا میں وہی چل رہا ہے. جناب یہ وہاں کی جو بادشاہت ہے عربوں کی آپ دیکھ لیں, ان کو بادشاہ بنا دیا اس نے. بادشاہت بھی ان کو اسی بنا پر دی گئی ہے کہ جناب وفادار رہیں گے. وفادار ہیں, تلوے چاٹ رہے ہیں, نظام ان کا چل رہا ہے. آج کھڑے ہو جائیں کل کو جناب وہاں بھی وہی معاملہ ہوگا. عراق دیکھیں, عراق کے ساتھ کیا ہوا, لبنان کے ساتھ کیا ہوا ہیں جی. پورے عرب مشرق وسطیٰ کو آپ دیکھ لیں. سب سے پہلا بندہ جو ان کی آنکھ میں کھٹکتا تھا, جس بندے میں غیرت تھی, صدام حسین رحمہ اللہ ہیں جی. سب سے پہلے انہوں نے اس کا صفایا کیا ہے. ان کو پتہ تھا بھی اس بندے کو ہٹائیں گے تو پھر جناب عربوں کی طبیعت صاف کرنا آسان ہو جائے گا, اور انہوں نے پھر وہی کیا ہے. سب سے پہلا حملہ مشرق وسطیٰ بالکل ہنستا بستا تھا, کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہیں پہ کوئی لڑائی نہیں تھی. سب سے پہلا حملہ اس خناس نے وہیں پہ کیا ہے. پھر جناب اس کے بعد ایسا ایسا لپیٹتا سب کو لپیٹ دیا اس. باقی جو بیٹھے ہیں اس کے باج گزار ہیں. وہ افریقہ کا آیا نا صدر, وہاں اس کے ساتھ مل رہا تھا تو وہ جناب اسے دکھا رہا تھا, ہاں جی دیکھیں وہ سکرینیں لگا کے صحافی بٹھا کے کافی سارے آگے وہ باندر, سمجھ رہے ہیں نا. ہمارا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے ڈولنگ ٹرپ, اس بیچارے کو کہنا نہیں آتا. وہ ڈولنگ ٹرپ جو ہے
وہ اس کو دکھا رہا تھا، آگے سے اس نے وہ طنزیہ جملہ بولا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے جہاز نہیں ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ طنز نہ اس پہ ہے نہ اس کی کوئی بڑی بڑائی ہے، اس نے حقیقت میں مسلمانوں کی جو غلامی نے، انہوں نے مسلمانوں نے جو غلامی کا حق ادا کیا نا، ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے اس نے کہا میں اتنا بدھو نہیں ہوں کہ میں تمہیں جہاز دوں، وہ پاگل اور ہیں جو تجھے جہاز دینے والے ہیں۔ وہ دکھا رہا تھا دیکھو جی گوروں کے ساتھ جو وائٹ لوگ ہیں وہاں، گورے جو ہیں افریقہ کے اندر، ان کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ بتا رہا تھا، وہ ویڈیو پہ دکھا رہا تھا اس کو بڑی سکرین لگا کے۔ آگے سے اس نے یہ منہ پہ مارا ہے، اس کے تمانچہ اس کے بھی مارا ہے، مسلمانوں کے منہ پہ بھی مارا ہے جنہوں نے جناب اس کو تحفے تحائف دیے جناب۔ بتائیں یار، زمین آج پوری کی پوری لپیٹ دی گئی ہے، ہماری اسلام کی پوری دنیا کے اندر کہیں پہ ایک بالشت پہ عملداری کو نہیں، اسلام کا ایک حکم نہیں چلنے دیا جا رہا، یعنی جس سے حکومت نظر آئے، جس سے رٹ نظر آئے، جس سے قوت نافذہ اسلام کے ہاتھ میں ہو، وہ دکھے۔ یہ نماز روزے تو اپنے طور پہ بیچارے کر رہے ہیں، 4 لوگ، اب بتائیں نا پورے محلے کے اندر سے یہی لوگ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ 30 لوگ ہو جائیں گے، 35 ہو جائیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ تو اسلام کا جو نظام ہے، اب بتائیں نا انہوں نے اپنے نظام کی کیسے جناب وہ کی ہے۔ ابھی یہ کرونا آیا تھا، حرمین شریفین کو بند کر دیا گیا تھا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری جو تھی ریاض الجنہ والی، وہ ہمہ وقت جناب کھلی ہوئی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا وہاں پہ، ہاں جی ہاں، رش کی وجہ سے لوگ نہیں جا پاتے تھے، تو پچھلی رات کا انتظار آدھی رات کا انتظار کرتے تھے، ہاں جو رات کو بیٹھنے والے تھے وہ چلے جاتے تھے، صبح کو آنے والے ابھی ان کو دیر ہوتی تھی تو ایسے لوگ چلے جاتے تھے، جتنا دل چاہتا تھا بیٹھے رہتے تھے، 3 5 گھنٹے تک بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن آج نہ وہ کرونے والا جو نظام بنایا تھا انہوں نے، کرونے کا بہانہ بنا کے نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری سے اس قوم کو محروم کر دیا گیا۔ اب جناب وہ نسک سسٹم ہے وہاں پہ، ایک بندہ جو ہے جب وہ گیا ہے ایک بار ہی جا سکتا ہے وہاں پہ، حاجی کوئی آگے پیچھے لگا کے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں کو اپنا کوئی ہنر دکھائے تو جا سکتے ہیں دوسری بار بھی، وگرنہ ممکن نہیں ہے، نہیں جانے دیتے، ایسے بدو ہیں وہ، بتائیں نا۔ اور تراویح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے 20 رکعت چلتی آ رہی تھی مدینہ منورہ میں، کبھی جناب 20 میں سے 1 رکعت کم نہیں ہوئی تھی، کرونے کا بہانہ لگا کے 10 رکعت کر دی گئی تراویح۔ اسلام ہی، اسلامی احکام ہی جناب آگے پیچھے ہو رہے ہیں، باقی تو سارا کچھ وہیں کھڑا ہوا۔ تو علاج اس کا کیا ہے بھائی؟ ہاں جی علاج کیا ہے اس کا؟ آج ہم جو ہے دوبارہ پھر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی میں نے کہا کہ اسلامی دور کے 2 حصے کیے جائیں، ایک مکی دور ایک مدنی دور ہے۔ دوبارہ پھر سے محنت کرنی ہوگی مکے والی، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، لوگوں کا ذہن بنایا تھا اسلامی نظام حکومت کے لیے، ہاں جی جس طرح اس وقت کا ابو جہل اسلامی نظام حکومت سے کانپ جاتا تھا، اسی طرح کا آج کا مسلمان کانپ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں ذرا، پھر آج ہمیں اس سے بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت سامنے ابو جہل کھڑا تھا، سارے سمجھتے تھے کافر ہے، ابو جہل تھا، بدر میں مارا گیا ہے، آج کلمہ پڑھنے والا جب اس نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا تو بتائیں وہ کیسے پکڑا جائے، کیسے مارا جائے؟ سامنے بھی وہی کھڑا ہے، ادھر بھی وہی کھڑا ہے، ہر طرف وہی کھڑا ہے۔ تو اس نظام حکومت کے لیے تیار کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو جب تک مکے والی محنت نہیں ہوگی تو مدینہ میں آتے ہی آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ 500 بندہ چمکتی تلواریں لیے، وہ ننگی تلواریں لے کے آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہا ہے۔ محنت کون سی ہے؟ مکے والی محنت ہے۔ کوشش کون سی ہے؟ مکے والی ہے۔ مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام نے ذہن بنایا لوگوں کا، لوگوں کی ذہن سازی فرمائی، لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کیا اسلامی نظام حکومت کے لیے اور کفر کے ساتھ بغاوت کے لیے اور طاغوت کی مخالفت کے لیے آقا علیہ السلام نے تیار فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تیار ایسے ہو گئے تو ایک صحابی آقا علیہ السلام کے مدینے آتے ہیں، اتنے لوگوں کو اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ بتائیں نا جی،
یعنی ایسا علاقہ جہاں پہ ابھی سربراہ جو ہیں وہ آیا ہی نہ ہو، پہلی بار آ رہا ہو سربراہ، اور اس کا استقبال یوں ہو رہا ہو کہ 500 بندہ تلواریں ننگی لیے کھڑا ہو استقبال کے لیے، تو پھر اس 500 ننگی تلواروں کی چمک کے اندر، ان تلواروں کی جھنکار کے اندر پھر پڑا جا رہا ہو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، تو بتائیں کیا ماحول ہوگا یار، فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے اس ماحول پر۔ تو یہ والا جو فتوحات اسلام کا دور ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوں تلواریں چمکیں اسلام کی حمایت کے اندر، تو اس سے پہلے جو ہے یہ جن لوگوں کے دماغوں کے اندر خناس بھر دیا گیا ہے اسلامی نظام حکومت کے خلاف اور نظام مصطفیٰ والی جو سیاست ہے اس کے خلاف، سب سے پہلے وہ خناس نکالنا ہوگا۔ ہمیں ٹرمپ سے تو بعد میں لڑنا پڑے گا نا، پہلے اپنے جو علاقے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹرمپ ہیں ان سے تو پہلے نمٹ لیں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سے بھی بڑے ٹرمپ یہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب دین کی راہ میں روڑے اٹکائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے دماغوں میں بھروسہ بھر لیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت آ گیا تو ہم تو مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو بڑے شاندار انداز میں مسلمانوں کی اس کامیابی کو بیان فرمایا ہے، میں ننقصها من اطرافها وانا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ہم تو بھائی چاروں طرف سے آ رہے ہیں، زمین تمہاری سمیٹ رہے ہیں تمہاری۔ اللہ فرماتا ہے میں سمیٹ رہا ہوں، محنت کس کی ہے پیچھے؟ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اسلام کا غلبہ ہو، اسلام غالب آ جائے، کافروں نے جو ہماری سرزمینیں چھینی ہوئی ہیں، آج پوری دنیا سے اسلام کی عملداری ختم کی ہوئی، اسلام کی قوت نافذہ کو جناب انہوں نے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی قوت نافذہ اسلام کے ہاتھ میں آ جائے اور اسلام کی عملداری قائم ہو جائے، اسلام کی ریٹ قائم ہو جائے، تو بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب لوگوں کا اسی طرز پر ذہن بنائیں، اپنے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے دماغوں میں جو بھروسہ بھرا ہوا ہے اس کو نکالیں، اور اسلامی نظام خلافت اور اسلامی نظام سیاست کا جو حسن ہے وہ ان کے دماغوں میں جب تک نہیں بٹھاتے ہم، تب تک یہ ہمارا خواب جو ہے یہ خواب ہی رہے گا، یہ شرمندہ نہیں ہوگا، شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا کبھی بھی۔ آج بتائیں نا کتنی مساجد ہیں ہمارے جن مساجد کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اسلامی نظام حکومت کا حسن بیان کیا جاتا ہے، خلفائے راشدین علیہم رضوان کی جو سیاست تھی، ان کی جو خلافت تھی، اس کا حسن بیان کیا جاتا ہے۔ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ ہر طرف وہ جو فلاں صحابی فلاں سے لڑ پڑے، فلاں کی لڑائی فلاں سے ہو گئی، میں تو فلاں کے ساتھ ہوتا، میں ادھر ہوتا، میں ادھر ہوتا، اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی۔ دماغ خراب ہے تمہارا بھائی؟ اس وقت بات کیا چل رہی ہے؟ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، اور تم جناب بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہو۔ کس پاگل نے، کس کتے نے تمہیں کاٹا باولے نے کہ تم بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرو جناب؟ فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی، تجھے کس خبیث نے جج بنا دیا ہے؟ تو بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے فیصلے کر، اور تجھ ذلیل کو تو یہ حکم تھا اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کر سکتا، تو حضور کے صحابہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جنہوں نے قرآن لے کے امام الانبیاء علیہ السلام سے ہمیں عطا فرمایا۔ دماغ کی خرابی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ ذلیل جو ہیں اس پہلی جماعت جنہوں نے اس پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کو، قرآن کے نظام کو نافذ کیا تھا، یہ خبیث انہی کے خلاف ہی کھڑے ہو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ کتا جو ہے، چور جو ہے، چور ہمیشہ چوکیدار کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اولین چوکیدار جو ہیں، اولین خادم جو ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو منتخب فرمایا، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے میں حبیب کو قرآن دور، میرے حبیب سے لینے والے یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جن کو ایک واسطے کے ساتھ قرآن دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کو چن چن کے میرے حبیب کے سامنے بٹھا رہا ہے، اور یہ ذلیل ان کے دشمن بن گئے۔ اس باولے کی زبان ان پہ ہی کھل رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی قوت نافذہ کو قائم کرنے والے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ دشمن جو آج بیٹھے بول رہے ہیں، ان میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابو جہل بھی یہی کرتا تھا، آج کا یہ خناس بھی یہی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی روپ میں ہو، چاہے وہ جناب 11ویں کرتا ہو، چاہے وہ 12ویں کرتا ہو۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر تان کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے اس ذلیل کو اسلام کی قوت نافذہ کے ساتھ دشمنی ہے، خناس کو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج جو علماء حقہ اس جو ایک ہمارا ایک نظریاتی اساس ہے جی، اس کے لیے کام کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، لوگوں کو بیدار کرنے والے ہیں، جو بندہ آج ان کے خلاف ہے یہ بھی ابو جہل کا سگا ہے۔
کیونکہ یہ تو اسلام کی قوت نافذہ کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، اور یہ بندہ ان کی مخالفت کر رہا ہے. یار یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کفر کا نظام ٹھیک ہے، کفر کی تعلیم ٹھیک ہے، کفر کا فلاں ٹھیک ہے، کفر کا فلاں ٹھیک ہے. آپ یہاں بات کر کے دیکھ لیں اسلامی نظام حکومت کی، 500 بندہ بیٹھے نا، ایک آدھ بندہ یہ ہم ہی نکلے گا، باقی سارے وہی ہوں گے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بھئی عوام یرون نات الارض ننقصها من اطرافها کا یہ جو حکم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان شریف ہے، آج بھی سچا ثابت، یعنی کہ ہم اس کا ظہور دیکھ سکتے ہیں. وہ سچا ہے، اس نے سچا ہی رہنا ہے. اس کا ظہور دیکھا ہے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے. اس کا ظہور آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس اسلامی نظام کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اپنے ایک ایک بندے کو تیار کریں، اپنے رشتہ داروں کو تیار کریں، جہاں بیٹھیں بس یہی دعوت دیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی دعوت نہ ہو. یار حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہو جائیں، آقا علیہ السلام کے نظام خلافت کے لیے جو آقا علیہ السلام نے اتنا سارا قائم کر کے اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں دیا تھا، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. یار بس چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.